نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم صدق الله العظيم. میرے بھائیوں دوستو بزرگو، اللہ رب العزت قرآن پاک کے اندر فرما رہے ہیں، انسان کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا. اَأَنْتُمْ أَشَدُّ، اے انسان کیا تیرا بنانا مشکل ہے؟ اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا. کہ انسان کیا تیرا بنانا مشکل ہے یا تو بتا مجھے اس آسمان کا بنانا مشکل ہے. اللہ رب العزت انسان کو جھنجھوڑ رہے ہیں، اے انسان کیا تیرا بنانا مشکل ہے یا آسمان کو بنانا مشکل ہے؟ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں رفع سمکها فسواها. اے انسان تو نہیں دیکھتا ہم نے اس آسمان کو کتنا برابر بنایا اور کتنا اونچا بنایا. وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا. اے انسان رات سے دن کو لانے والا کون؟ رات سے دن کو وَأَخْرَجَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا. رات سے دن کو لانے والا کون اور دن سے رات کو لانے والا کون ہے؟ کون ہے؟ انسان کو جھنجھوڑ رہا ہے. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں بتاؤ انسان رات سے دن کو لانے والا کون ہے؟ کون ہے؟ الہ مع اللہ. ہے کوئی اللہ کے سوا لانے والا؟ ہے کوئی اللہ کے سوا؟ الہ مع اللہ. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ہے کوئی میرے سوا؟ ایک موقع پر یہ فرمایا اور فرمایا اسی پر بس نہیں والارض بعد ذلك دحاها. اور پھر ہم نے زمین کو کتنا برابر بنا دیا اور پھر فرمایا اخرج منها ماءها ومرعاها. اور پھر ہم نے اسی زمین میں سے چشمے نکالے اور سبزہ نکالا. اور پھر فرمایا والجبال ارساها. اور پھر زمین کو جب بنا دیا کہ تھوڑی سی ہلنے جلنے لگی، گردش کرنے لگی. والجبال ارساها. اور پھر ہم نے بڑے بڑے پہاڑوں کو میخوں کی مانند زمین پر کاٹ دیا. اب اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اے انسان یہ چاند کا بنانا، یہ سورج کا بنانا، یہ ستاروں کا بنانا، یہ سیاروں کا بنانا، یہ جمادات کا بنانا، نباتات کا بنانا، سارا کچھ بنانا، زمین کا بنانا، آسمان کا بنانا، ہواؤں کا چلنا، بادل کا گرجنا، بارش کا آنا، سورج کا نکلنا اور چھپ جانا، دن کا آنا اور چلے جانا، اسی طرح گرمیوں کا آنا اور چلے جانا، کبھی بہار کا آنا، کبھی خزاں کا آنا، ہر طرح کا موسم، رنگ برنگی فضائیں، رنگ برنگی ہوائیں، رنگ برنگے موسم، رنگ برنگے باغات، یہ جتنے بھی کچھ بنائے ہیں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اس سے اگلی آیت کے اندر متاعا لکم ولانعامکم. اے انسان یہ جو بھی کچھ بنایا ہے یہ سب ہم نے تیرے لیے متاعا لکم ولانعامکم. اے انسان جو بھی کچھ بنایا ہے یہ سب تیرے لیے اور تیرے چوپایوں کے لیے بنایا ہے. کس کے لیے بنایا ہے؟ انسان کے لیے بنایا. چوپائی کس کے لیے بنائی؟ چوپائی کون؟ ہمارے جانور. بتاؤ یہ چوپائی کس کے لیے بنائی؟ انسان کے لیے بنایا نا. اب ساری چیز کو جب اللہ تعالیٰ نے انسان کے فائدے کے لیے بنایا ہے، ساری چیز کو اللہ نے انسان کے فائدے کے لیے بنایا ہے، یہاں تک کہ جتنی بھی دنیا کے اندر چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری انسان کے فائدے کے لیے. ایک کیڑے سے لے کر مکھی تک اور مکھی سے لے کر چونٹی تک اور یہ جناب جہاں تک جمادات و نباتات کا سلسلہ ہے یہ سارا اللہ نے انسان کے فائدے کے لیے بنایا.
اب بہت سے اس چیز پر سوچنے پہ اس بات کو سن کے مجبور ہو جائیں گے کہ یار جس طرح یہ سانپ ہیں، یہ بچھو ہیں، یہ جناب اور جو زہریلا چیزیں ہیں، یہ ہمیں کس طرح فائدہ دیتی ہیں؟ لیکن اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ہم نے سب چیز کو انسان کے فائدے کے لیے بنایا ہے۔ توجہ فرمائیں، جب ہم سائنس کی طرف جاتے ہیں تو سائنس ہمیں بتاتی ہے، اللہ رب العزت نے تو فرما دیا، وہ برحق ہو گیا کہ ساری چیز انسان کے فائدے کے لیے۔ اب سائنس کیا بتا رہی ہے؟ جب سائنس کو سرچ کیا جاتا ہے تو سائنس بتاتی ہے کہ جب صبح کو یہ جو سانپ ہے، سانپ یہ بھی ہمیں فائدہ دیتا ہے، سائنس بتاتی ہے۔ اچھا فائدہ دیتا ہے، آپ کو نظر آتا ہے فائدہ دیتے ہوئے؟ نظر آتا ہے؟ آپ تو ڈرتے ہیں، اس سے طرح طرح کے خوف زدہ ہوتے ہیں۔ نہیں، سائنس ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ سانپ بھی تمہیں زہریلا سے زہریلا سانپ، جو سب سے زیادہ زہریلا سانپ ہے، وہ سب سے زیادہ فائدہ دے رہا ہے۔ اب انسان کی عقل دنگ ہو جاتی ہے کہ کیسے فائدہ دے رہا ہے؟ تو لیکن میرے اللہ نے تو پہلے ہی فرما دیا کہ ہم نے ساری چیز تیرے فائدے کے لیے بنائی ہے، تو کیوں فائدہ نہ دیتی؟ اب سائنس کی سرچ کے اندر ہمیں یہ ملتا ہے کہ جب صبح کو سورج نکلتا ہے، جب صبح کو سورج نمودار ہوتا ہے، اکثر زمیندار ہیں، کھیت کی آر میں جانے والے ہیں، سب نے کبھی کسی نے دیکھا بھی ہوگا یہ منظر۔ سائنس بتاتی ہے جب صبح کو سورج نکلتا ہے، جب صبح کو سورج نکلتا ہے تو سانپ منہ کو اٹھا کر سورج کی طرف کھڑا ہوتا ہے، سانپ منہ کو اٹھا کر اور سورج کی طرف منہ کو کھول کر اور کھڑا ہوا ہوتا ہے جب سورج صبح نکلتا ہے، اعلیٰ سورج کی جب شعاع نکلتی ہے۔ اب سائنس یہ بتاتی ہے کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے، جب سورج نکلتا ہے تو سورج ایسی زہریلا شعاعیں چھوڑتا ہے، ایسی زہریلی شعاعیں کو چھوڑتا ہے جو انسان کی صحت کے لیے، انسان کی طبیعت کے لیے نقصان دہ ہوا کرتی ہے۔ اب یہاں سانپ کھڑا ہو کر اپنے اندر ان زہریلا شعاعوں کو، جب سورج نکل رہا ہے زہریلا شعاعوں کو جو چھوڑ رہا ہے، اب سانپ ان زہریلا شعاعوں کو اپنے اندر ہضم کر رہا ہے، اور ہضم کرتے کرتے یہاں تک کہ تمام زہریلا شعاعوں کو ہضم کرنے کے بعد وہ اپنے کام کو انجام دے رہا ہوتا ہے۔ تو یہ سانپ اس طرح شعاعوں کو ہضم کرتے ہوئے، زہریلا شعاعوں کو ہضم کرتے ہوئے انسان کو فائدہ دے رہا ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے اللہ رب العزت نے سارا جہانوں کا سارا نظام انسان کے لیے بنایا۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے سارا نظام انسان کے لیے بنایا ہے تو انسان کو کس لیے بنایا ہے؟ بات تھوڑی سی توجہ سے سننے کی کہ جب سارا جہانوں کا سارا نظام اللہ نے انسان کے لیے بنایا تو انسان کو کس لیے بنایا؟ ہر عقل مند سوچتا ہے کہ ہم نے کوئی بھی چیز بنائی ہے اس کا فائدہ ہے، پنکھا بنایا، پنکھا لگایا، بجلی سے لگایا، اس کا فائدہ ہوا دینا، اگر وہ ہوا نہ دے گا تو ہم پنکھے کو پنکھے کی جگہ پہ رکھیں گے، اس کو اٹھا کر یا تو کباڑ میں ڈال دیں گے یا بنوانے کے لیے بھیج دیں گے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد دیا ہے اور انسان اپنے اس مقصد سے بہت دور ہو چکا ہے اور جس سے مسلسل نقصان اٹھا رہا ہے۔ اللہ رب العزت انسان سے کیا چاہتے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ جب سارا جہانوں کا سارا نظام انسان کے لیے بنا، انسان کو کس لیے بنا؟ اللہ تعالیٰ انسان سے یہ نہیں چاہتے کہ یہ دنیا میں جا کر بڑی بڑی کوٹھیاں بنا لے یا بڑے بڑے بنگلے بنا لے یا بڑی بڑی جناب یہ بلڈنگیں بنا لے یا یہ دنیا کے اندر جا کر اپنے نام کے ڈنکے بجوا دے، اپنے نام کے چرچے چلوا دے۔ نہیں نہیں نہیں، اور یا اس لیے بھی نہیں بنایا کہ یہ دنیا میں جا کر بہت زیادہ مال اکٹھا کرنے کی کوشش کرتا رہے اور مال اکٹھا کر لے اور مال اکٹھا کرنے کے بعد انبار لگا لے۔ نہیں، اس لیے نہیں بنایا، اس لیے نہیں بنایا، یہ ہماری سوچ غلط ہے۔ اللہ رب العزت نے بنایا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے انسان اور جن کو صرف اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ اس کے لیے بنایا ہے، اس کے لیے بنایا ہے۔ اللہ نے قطعاً یہ نہیں فرمایا کہ انسان کو ہم نے روزی کمانے کے لیے بنایا ہے، انسان کو ہم نے اس لیے بنایا کہ یہ اپنے بچوں کا پیٹ پالے، انسان کو ہم نے اس لیے بنایا کہ یہ اپنے مکانات بنا لے۔ نہیں، یہ نہیں فرمایا۔
یہ تو ضمن میں ہے. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے بنایا. کس کے لیے بنایا ہے؟ اب آج کا انسان اللہ کی عبادت کو بھول چکا ہے. جس اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں سورہ طہر کے اندر هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. اے انسان کیا تو اس وقت کو بھول گیا؟ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. اے انسان کیا تو اس وقت کو بھول گیا جب تو نے عالم ارواح کے اندر مجھ سے وعدہ کیا تھا اے اللہ ہم تیرا حکم مانیں گے اور جو تو کہے گا اسی جو تیرے احکام ہوں گے ان کے مطابق ہم زندگی کو گزاریں گے. انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں انسان تجھے ایک گندے نطفے سے پیدا کیا امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. اور پیدا کرنے کے بعد تجھے دنیا کے اندر لے کر آئے. جب دنیا کے اندر تو آیا اب اللہ رب العزت فرما رہے ہیں دنیا کے اندر آنے کے بعد تو کڑیل ہوا, تھوڑا سا بڑا ہوا, تھوڑا سا جوان ہوا, تجھ میں عقل آئی, تو 10-15 سال کا ہو گیا, 10-12 سال کا جب ہوا, جب تم میں عقل آئی اب اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ سمیعا بصیرا ہم نے تجھ میں سوچنے کی طاقت بھی دی, سننے کی طاقت بھی دی, دیکھنے کی طاقت بھی دی. امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. سمیعا بصیرا سننے کی طاقت اور دیکھنے کی طاقت بھی دی. اب فرمایا امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. اب اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اے انسان ہم نے تجھے راستہ دے دیا اما شاکرا و اما کفورا. تمہیں شکر گزاروں کا راستہ بھی دے دیا اور تمہیں کفار والا راستہ بھی دکھا دیا. اب تیرا دل چاہتا ہے تو شکر گزار والے راستوں پر چلتا رہے اور دل چاہتا ہے تو کفر والے راستے پر چلتا رہے. دونوں راستے تیرے لیے بنا دیے اما شاکرا و اما کفورا. اب اللہ رب العزت نے ہمارے سامنے دونوں راستے بتلا دیے. نبیوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں راستے بتائے کہ سیدھا راستہ کون سا ہے اور اغیار کا راستہ کون سا ہے. آج مصیبت یہ بنی ہوئی ہے ہم مسلمان ہونے کے باوجود, اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کے باوجود, اپنے آپ کو مسلمان کے گھر پیدا ہونے کے باوجود ہم اغیار کے کاموں کو پسند کرتے ہیں. جو اغیار کے نقش قدم ہیں, جو ان کے فیشن ہیں, جو ان کی ترتیبات ہیں ان کو پسند کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بہت دور لے کر چلے گئے. اللہ رب العزت تو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی امت کے ذمہ یہ نہیں لگایا تھا, جتنی بھی امت آئی ہیں اللہ نے کسی امت کے ذمہ یہ نہیں لگایا تھا کہ تم نے میرے پیغام کو آگے بھی پہنچانا ہے. کسی امت کے ذمہ نہیں لگایا, ہمارے ذمہ لگایا. جیسے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بہت عظیم اور عالی شان مقام عطا فرمایا تھا, اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بھی نبیوں کی طرح ایک بہت عظیم عالی شان مقام عطا فرمایا ہے. کس وجہ سے؟ پہلے نبی آتے تھے وہ دعوت دیتے تھے, ان کی امت کا کام نہیں تھا دعوت دینا کہ یہ اللہ کی طرف بلاتے ہیں, اس کے لیے گھر چھوڑتے ہیں, کام چھوڑتے ہیں, بیوی بچوں کو چھوڑتے ہیں اور ساری دنیا کے اندر پھرتے ہیں. یہ کام تھا نبیوں کا. کن کا کام تھا؟ یہ دعوت دینا کن کا کام تھا؟ کن کا کام تھا؟ دین کے لیے اپنے آپ کو مٹانا کن کا کام تھا؟ دین کے لیے قربان ہونا کن کا کام تھا؟ پہلی امتوں میں یہ قربانیاں نہیں ملتی, یہ قربانیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ملی ہے. حضرات صحابہ اکرام نے قربانیاں دی ہیں. اس کے بعد ہمارے تبع تابعین بزرگان دین اولیاء اللہ وہ یہ قربانیوں کی اسی طرح ترتیب چلتی آ رہی ہے. دور حاضر کے اندر بھی قربانیاں دینے والے قربانیاں دے رہے ہیں. اور اب ہم یہ سوچتے ہیں, ہم نے یہ سوچ بنا رکھی ہے کہ ہم اپنے گھروں میں رہ کر, اپنے بہن بھائیوں میں, اپنے بیوی بچوں میں رہ کر ہم اپنی زندگی کو جو گزار رہے ہیں یہ مجھے لگتا ہے کہ کافی ہے. ہر ایک نے یہ سوچا ہوا کہ ہمارے لیے کافی ہے, ہم کما رہے ہیں, کھا رہے ہیں, کھلا رہے ہیں, بس ٹھیک ہے, یہ زندگی کافی نہیں. یہ زندگی تو جانور بھی گزار رہے ہیں. جانور کیا کرتے ہیں؟ صبح نکلتے ہیں, پیٹ بھر کے آتے ہیں, اپنے بچوں کے لیے لے کر آتے ہیں اور بچوں کو بھی کھلاتے ہیں. جب بچے کچھ چلنے والے ہو جاتے ہیں ان کو بھی لے کر جاتے ہیں, ان کو بھی کھلاتے ہیں, خود بھی کھاتے ہیں, رات کو آ کر سو جاتے ہیں. یہ ان کا نظام ہے. اگر انسان کا بھی نظام یہی ہو گیا کہ گئے صبح اٹھے اور اپنی ڈیوٹی پہ چلے گئے, مال کمایا اور گھر آ گئے, گھر آنے کے بعد خود بھی کھایا, بچوں کو بھی کھلایا اور سو گئے, بتاؤ
انسان اور جانور میں کوئی فرق رہا؟ بولو فرق رہا؟ ہم نے فرق نکالنا ہے. اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے. یہ کھانا کمانا یہ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یہ تیرے ذمہ نہیں ہے، یہ میری ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من کان یرید حرث الآخرة نزد له فی حرثه ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منها وما له فی الآخرة من نصیب. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جو دنیا کی کھیتی کا طالب ہے اس کی کھیتی میں ہم ترقی دیں گے. کون فرما رہے ہیں؟ کون فرما رہے ہیں؟ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جو آخرت کی کھیتی کا طالب ہے، جو دین کا کام کرے گا، دین کے لیے نکلے گا، دین کی محنت کرے گا، دین کے لیے مشقتیں کرے گا، دین کے لیے تکلیفیں برداشت کرے گا، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اس کی کھیتی میں ہم ترقی دیں گے. اور فرمایا جو دنیا کی کھیتی کا طالب ہے، جو صرف صبح سے شام تک کمانے میں لگا رہتا ہے، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں سنو اس کو کچھ دنیا دے دیں گے. کیا فرمایا؟ کچھ دنیا دے دیں گے لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں. تو کتنے دکھ والی بات. آج ہم نے صرف مقصد کمانا بنا لیا، مقصد کھانا بنا لیا، مقصد اوڑھنا پہننا بنا لیا. یہ مقصد نہیں ہے، یہ تو ضمن ہے. اللہ تعالیٰ ان کو خود بخود پورا کرے گا. جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے گا اللہ 5 انعام دے گا. پہلا انعام کیا ہے کہ رزق کی تنگی اللہ تعالیٰ دور کر دیتے ہیں. کس کی تنگی؟ رزق میں کھانا بھی آتا ہے، کھانا پینا بھی آتا ہے، اوڑھنا پہننا بھی آتا ہے، مکانات بھی آتے ہیں، باغات بھی آتے ہیں، سواری بھی آتی ہے. اچھی سے اچھی اللہ دے گا. تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ تمہیں کوئی پریشانی ہے؟ ایک روایت میں یہ ملتا ہے اللہ تعالیٰ بندے کے آنے سے پہلے اس کا جو مقدر کا رزق ہے اس کو لکھ دیتے ہیں. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے اب ہم گھروں میں بیٹھ کر اس زندگی کو گزارتے رہیں اور جو اللہ کے راستے میں پھر رہے ہیں یہ، اور جو اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں مشقتیں برداشت کر رہے ہیں، تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں، یہ اور وہ قطعاً برابر نہیں ہو سکتے. ایک دفعہ حضرت عباس، توجہ سے سننے کی بات ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میں حاجیوں کو پانی پلاؤں میرے لیے کافی ہے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میں بیت اللہ میں بیٹھ کر عبادت کروں میرے لیے کافی ہے. حضرت عمر سے پوچھ رہے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھائی پوچھ لیتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کیا فرماتے ہیں اور اللہ کو کیا پسند ہے زیادہ. تو روایت میں یہ ملتا ہے کہ جمعے کا دن تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، خطبے سے فارغ ہوئے، نماز سے فارغ ہوئے. جب حضرت عمر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے خود نے جواب دیا. اپنے حبیب کے جواب دینے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے خود نے جواب دیا. اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی. فرمایا اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ لا یستعون عند اللہ واللہ لا یهدی القوم الظالمین. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ میرے راستے میں جہاد کرنے والا، حاجیوں کو پانی پلانے والا اور بیت اللہ میں بیٹھ کر عبادت کرنے والا جو ان کو آپس میں برابر سمجھے گا وہ ظالم ہے، اور ان کا آپس میں برابر سمجھنا ظلم ہے، اور اللہ تعالیٰ ظالم کو ہدایت نہیں دیتے. اللہ تعالیٰ پھر آگے فرما رہے ہیں کہ جو ایمان لائے، ہجرت کی، وجاہدوا، اللہ کے دین کے لیے جان مال کی قربانیاں دی، اعظم درجات عند اللہ، ان کا درجہ ہے سب سے اونچا. ان کا جو ایمان لائے، ہجرت کی اور اللہ کے دین کے لیے جان مال کی قربانیاں دی، اعظم درجات عند اللہ، ان کا درجہ ہے سب سے اونچا، سب سے اونچا درجہ ہے. تو میرے بھائیوں سب سے اونچا درجہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ویسے تو ہر ایمان والے جنت میں جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جنتوں میں ایک جنت ایسی بنائی ہے جس کو اپنے ہاتھ کے ساتھ بنایا، اس کا نام جنت الفردوس رکھا، اور اس میں بھی 100 درجے ہیں، اور ایک دوسرے درجے کے درمیان میں اتنا سفر ہے جتنا زمین اور آسمان کا فاصلہ ہے، اتنا سفر. جب نیچے والے جنتی اس اوپر والی جنت کو دیکھیں گے تو نیچے والے جنتی کہیں گے وہ ہے جنت الفردوس، اشارہ کریں وہ ہے جنت الفردوس. تو نیچے والے جنتی کہیں گے وہ ہے جنت الفردوس. تو میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس کو ایک تو بنایا اپنے ہاتھ کے ساتھ، پھر اس پر مہر لگا دی، کسی کو نہیں دکھائی، نہیں کسی نے دیکھی، نہیں کسی نبی نے دیکھی، نہیں کسی مقرر فرشتے نے دیکھی. دن میں اللہ تعالیٰ 5 دفعہ جنت کو کھولتے ہیں
5 دفعہ سجاتے ہیں، 5 دفعہ خوشبو لگاتے ہیں اور 5 دفعہ خوبصورت بناتے ہیں اور فرماتے ہیں اے جنت میرے دوستوں کے لیے خوشبودار ہو جاؤ، پاکیزہ ہو جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ دین کی محنت کرنے والوں کے لیے جنت میں ایسے گھر عطا فرمائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں، ایسے گھر عطا فرمائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں۔ کون سی نہریں؟ یہ نہریں نہیں، کون سی نہریں؟ اللہ تعالیٰ دودھ اور شہد کی نہریں، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، اور اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس میں جنت الفردوس میں عام جنت کی طرح نہیں بنایا۔ جنت الفردوس میں ایک اینٹ سرخ یاقوت کی ہے، ایک اینٹ سبز زمرد کی ہے، ایک اینٹ سفید موتی کی ہے اور کستوری مشک کا غارہ بنا ہے۔ تو دین کی محنت کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں جنت میں ایسے گھر عطا فرماؤں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں۔ کون سی نہریں؟ جن کا پانی نہ ٹھہرتا ہے، نہ گندا ہوتا ہے، نہ بدبودار ہوتا ہے۔ تو میرے دوستو، رہنے کی جگہ بھی جنت ہے، راحت کی جگہ بھی جنت ہے، لطف اندوز ہونے کی جگہ بھی جنت ہے۔ جوانی ہے کامل، بڑھاپا نہیں، اور زندگی ہے کامل، موت نہیں، اور محبت ہے کامل، نفرت نہیں، اور خوشیاں ہے کامل، غم نہیں، خوشیاں ہی خوشیاں، خوشیاں ہی خوشیاں۔ ایک ذرہ برابر کوئی غم پریشانی کوئی نہیں، بھوک و بلغم و پیشاب و پخانہ کوئی نہیں۔ یہ کوئی زندگی ہے؟ یہ کوئی زندگی ہے جس کے پیچھے موت کا ڈر، بیماری کا ڈر، دشمنوں کا ڈر، نفرتوں کا ڈر، ڈر ہی ڈر میں مارے ہوئے ہیں؟ یہ کوئی زندگی ہے؟ یہ زندگی نہیں ہے۔ زندگی تو وہ ہے جہاں اللہ بھی اپنے پردے ہٹا دے گا اور بیٹھے بیٹھے جنت میں نور کی جھلک اٹھ رہی ہے۔ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہ عرش کے دروازے کھلتے چلے جا رہے ہیں اور کھلتے کھلتے عرش کے پردے بھی اٹھتے چلے جا رہے ہیں، اور اٹھتے اٹھتے جنتی دیکھ رہے ہیں عرش کے دروازے کھلے، جنتی دیکھ رہے ہیں عرش کے پردے اٹھتے جا رہے ہیں، اٹھتے جا رہے ہیں، اٹھتے اٹھتے اللہ تعالیٰ جنت والوں سے فرما رہے ہیں سلام قولا من رب الرحیم، کہ تم نے اپنا فرشتوں کا سلام تو لے لیا، اب اپنا رب کا سلام بھی قبول کرو۔